اسے گھبرایا نہیں کرتے کہ آج یہ ہو گیا، پولیس نے ڈنڈے مار دیے، یہ پولیس اب کل آپ کے سامنے سلوٹ مارے گی۔ وہی لوگ جو آج فرعون بنے ہوئے ہیں، دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے فرعون گرتے ہم نے دیکھے ہیں، وہ باجوہ فرعون بنا ہوا تھا، سپر بادشاہ بنا ہوا تھا، آج وہ دم دبا کے دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اونچ نیچ ہوتی ہے۔ آپ سروں کے اوپر ایک مشکل وقت بھی آپ نے دیکھا، یہ باہر مشکل وقت ہے، اور پھر یہ جو پولیس نے ظلم کیا تب بھی کیا، اور ابھی آج یعنی کوئی کسی نے ان کو تنگ نہیں کیا، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ ٹھیک، دیکھو ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، سمجھے نا؟ وہ کسی وجہ سے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کسی انسان کو اللہ نے اتنی کامیابی دی نہیں جو ان کو دی، اور ان کی زندگی کیا تھی کہ بڑا مشکل وقت سے وہ نکلے تھے۔ ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک جد و جہد کا نام تھا، وہ اللہ کے حبیب تھے۔ اللہ چاہتا تو ان کو پہلے دوسرے دن ہی مدینہ کی ریاست دے کے اور عروج دے دیتا، لیکن 13 سال اللہ نے ان کو مشکل ترین وقت سے گزارا۔ اس کے بعد مدینہ میں جب وہ آئے تو وہ بھی ایک 313 لوگ تھے لڑنے والے جنگ بدر میں، اور جنگ احد میں اور خندق میں بال بال بچے، وہ ختم ہونے لگی تھی، خطرے میں تھی، لیکن اس مشکل وقت سے نکل کے دنیا کی ان لوگوں نے پھر امامت کی۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں۔ جو مشکلیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں یہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں۔ مشکل انسان کو سکھاتی ہے، مشکل وقت انسان کو مضبوط کرتا ہے، مشکل وقت انسان کو لیڈر بناتا ہے۔ کوئی لیڈر آج تک مشکل وقت اگر اس سے نہ گزرا وہ لیڈر نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ اس نے قرآن میں کہا میں بار بار تمہیں آزماؤں گا مشکل وقت سے، ہماری بہتری کے لیے، کیونکہ جو سارا قرآن شریف ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے۔ ہمیں راستہ اللہ جس کو شریعہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، تو اس لیے یہ یاد رکھنا کہ یہ جب ہوتا ہے نا ڈنڈے پڑے، کچھ ہو، کوئی جیل میں چلا گیا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ لیکن جب انسان یہ مشکل وقت سے نکل جاتا ہے اور صبر کرتا ہے مشکل وقت پہ اور جدوجہد کرتا ہے، تو پھر اللہ ان انسانوں کو، اس قوم کو نوازتا ہے۔ جس طرح اس نے مدینہ کی، ہمیں اللہ کہتا ہے نا کہ ان کے راستے سے سیکھو، تو وہی لوگ تھے، حیثیت کوئی نہیں تھی، کوئی ان کو پہچان ہی نہیں تھی، ایک طرف ایک سپر پاور، دوسری طرف دوسری سپر پاور۔ تو یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے 11 سالوں کے بعد، یہ تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ جنگ بدر میں 313 تھے، 11 سالوں کے بعد پہلے ایک سپر پاور گرتی ہے، پھر دوسری سپر پاور گرتی ہے ان کے سامنے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی مشکل وقت سے جو اللہ میں ایمان رکھنے والا آدمی کبھی گھبراتا نہیں، آزمائش لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اور مجھے اللہ اوپر دے رہا ہے، عروج دے رہا ہے، مجھے مضبوط کر رہا ہے۔ تو آپ سب بھی جب یہاں باہر بیٹھے ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد جو ہے اس کے اندر ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت کو صبر سے گزاریں، محنت کریں، اور پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے ان لوگوں کو، جس طرح اس نے جس ہمارے نبی کو وہ عزت دی جو آج تک کبھی کسی انسان کو نہیں ملی۔ تو یہ سب کے لیے، آپ کے لیے سب